اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قرآن کریم کی کسی بھی صورت کو سمجھنے کے لیے چند بنیادی اہم امور کا بیان۔ قرآن کریم کے کسی بھی صورت کے اندر غور و فکر کرنے والا اور اس کا درس دینے والا، اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ ہر صورت کے متعلق چند اہم بنیادی امور کو خود بھی پہچان لے اور جن کو وہ پڑھاتا ہے، درس دیتا ہے، ان کو بھی سمجھا دے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے اجمالی طور پر مکمل صورت کنٹرول میں آ جاتی ہے اور اس کے بنیادی مضامین ذہن نشین ہو جاتے ہیں، اور پھر جب وہ صورت کو پڑھتا ہے اور اس کا ترجمہ کرتا ہے تو اس میں بہت تفصیلات ہوتی ہے۔ جتنی بھی وہ تفصیلات پڑھے لیکن صورت کی بنیادی چیزیں اس کے ذہن میں ہمیشہ رہتی ہے، جبکہ تفصیلات ذہن سے ختم ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے صورت کے متعلق یہ جاننا لازمی ہے کہ اس صورت کی ترتیب نزولی کیا ہے، نزول میں اس کا نمبر کیا ہے۔ ایک صورتوں کی ترتیب قرآنی ہے، وہ قرآن کریم میں موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے مطابق صحابہ اکرام نے اس کو ترتیب دی ہے، اور یہ لوح محفوظ کی ترتیب کے بالکل موافق ہے۔ لیکن نزول اس طرح نہیں ہوا۔ نزول صورتوں کے اس کے خلاف ہے۔ مثلا سورۃ فاتحہ قرآنی ترتیب میں پہلی نمبر صورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 5ویں نمبر پر ہے۔ تو قرآن کریم میں غور و فکر کرنے والے اور اس کے تفسیر کرنے والے کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ یہ پہچان لے کہ یہ صورت کس صورت کے بعد نازل ہوئی ہے، کس صورت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ فہم قرآن میں اس کا بہت بڑا دخل ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ صورتوں کے نام پہچان لے کہ اس صورت کا نام کیا ہے، یہ کتنے ناموں سے موسوم ہے۔ اس لیے کہ کبھی صورت ایک نام سے موسوم ہوتا ہے، کبھی اس کے 2 نام ہوتے ہیں، کبھی 3 ہوتے ہیں، کبھی 4 ہوتے ہیں، کبھی 20-22 نام ہوتے ہیں۔ جیسے سورۃ الفاتحہ کثیرۃ الاسماء صورت ہے، تقریباً 20-22 نام ہے اس کے، اور سورۃ توبہ بھی کثیرۃ الاسماء صورت ہے۔ سورۃ بقرہ کے 4 نام ہے، بقرہ، سورۃ الزہرا اور سنام القرآن، فسطاط القرآن۔ تیسرے نمبر پر یہ معلوم کرے کہ اس صورت کا ماقبل کے ساتھ ربط کیا ہے، جوڑ کیا ہے، کیونکہ ہر صورت جو کسی صورت کے بعد رکھی گئی ہے تو ضرور ان میں مناسبت ہے، ان میں جوڑ ہے، اور کئی وجوہات سے ان کا جوڑ سمجھ میں آتا ہے۔ اس سے صورتوں کے فہم میں مدد ملتی ہے۔ ہر بعد والی صورت پہلی صورت کے لیے کچھ تکملہ ہوتی ہے، اور ایسی چیزوں کا اس میں ذکر ہوتا ہے جو پہلی صورت کی تکمیل کرتی ہے۔ مثلا بقرہ کے بعد آل عمران ہے، تو آل عمران یہ سورۃ بقرہ کے لیے تتمہ ہے۔ بقرہ اقامت الدلیل علی الدعوہ ہے، اور آل عمران ازالہ شبہ ہے۔ علماء نے اس پر کتابیں لکھی۔ سیوطی کی کتاب ہے ترتیب و اسرار ترتیب القرآن، اور بقاعی کی تفسیر نظم الدرر فی ربط الآیات والسور۔
اور متاخرین علماء نے بھی اس پر بہت ساری کتابیں لکھی ہے، بڑے اہم کتابیں اس میں موجود ہے۔ چوتھے نمبر پر پھر یہ معلوم کرے گا کہ سورت کا بنیادی مضمون کیا ہے، مرکزی مضمون، دعوی سورت، عنوانی سورت، یہ مختلف اصطلاحات ہے، اور اصطلاحات میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا ہے۔ بنیادی مضمون اس طرح ہوتا ہے جیسے درخت کا جڑ ہوتا ہے، اور اس جڑ کا اثر تمام ٹہنیوں میں، پتوں میں موجود ہوتا ہے۔ اس طرح قرآن کریم کے تمام مضامین وہ ایک محور کے ارد گرد گھومتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں بنیادی مضمون اور دعوی صورت یا عنوانی صورت۔ پانچویں نمبر پر پھر صورت کا خلاصہ معلوم کرے، صورت کی تقسیم مضامین کے اعتبار سے مختلف حصوں کی طرف، اور پھر ہر حصے کی تقسیم ابواب کی طرف۔ اس سے مکمل صورت، اس کی بنیادی مضامین اور اس کا خلاصہ معلوم کیا جاتا ہے کہ اس صورت میں یہ بنیادی مضمون ہے، اتنی اس کے دلائل ہے، اور اتنی تخویفات ہے، اتنی بشارتیں، اتنی دلائل عقلی ہے، اتنی نقلی ہے، اور اس میں یہ واقعات ہے، ان واقعات کا تعلق اور جوڑ بنیادی مضمون کے ساتھ اس طرح ہے۔ چھٹے نمبر پر پھر صورت کا حاصل کیا ہے، مختصر الفاظ میں صورت کا حاصل۔ ساتویں نمبر پر صورت کے امتیازات ہوتے ہیں، امتیازات، خصائص، ممیزات۔ ہر صورت کے اندر کچھ ایسی خاص باتیں ہوتی ہیں جو پہلی صورت میں نہیں ہوتی۔ مثلا صورت آل عمران میں اگر وہی باتیں جو بقرہ میں ہے، تو پھر آل عمران کو نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی، یا ایک ہی صورت کافی تھی؟ 114 صورتیں کیوں نازل کی گئی؟ ہر صورت کے اندر ایسے خواص ہوتے ہیں، خصائص ہوتے ہیں جو دوسری صورت میں نہیں ہوتی، اس لیے دوسری صورت کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو نازل کیا جاتا ہے، اور ان خصائص کا جاننا بھی لازمی ہے، وہ بھی ایک قسم کا خلاصہ ہوتا ہے صورت کا۔ آٹھویں نمبر پر صورت کے متشابہات ہوتے ہیں۔ ایک آیت ایک صورت میں ہے، وہی آیت دوسری صورت میں بھی ہے، کسی اور صورت میں بھی ہے، لیکن چند الفاظ کے اضافہ ہے یا کمی ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ بقرہ میں ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور اسی طرح کی آیت سورۃ ابراہیم میں ہے 13ویں پارے میں، وہاں پر ہے وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، وہاں پر واو ہے، بقرہ میں واو نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے اس میں کوئی نقطہ تو ہوگا۔ قرآن کریم کا کوئی لفظ نہ زائد ہے نہ فضول ہے، اس نقطے کو معلوم کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں متشابہات۔ جیسے یہ حفظ کی متشابہات ہے، اس طرح تفسیر کی بھی متشابہات ہے۔ اکثر یہ قصوں میں ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بقرہ میں بھی ہے ایک انداز ہے، اعراف میں ہے دوسرا انداز ہے، طٰہٰ میں ہے پھر تیسرا انداز ہے، قصص میں ہے پھر چوتھا انداز میں، شعراء میں ہے تو الگ انداز ہے۔ بصائر ذوی التمییز فی لطائف الکتاب العزیز، مجد الدین فیروز آبادی کی تفسیر، وہ اپنی تفسیر میں پہلی جلد میں مکمل قرآن ہر صورت کے اندر انہوں نے متشابہات بھی ذکر کی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بعض حضرات جب تفسیروں کا مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ان تفسیروں میں تو یہ باتیں نہیں ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے، پہلا جواب کہ پہلے زمانے میں صورتوں کے اندر یہ چیزیں بدیہی تھی، صورتوں کے مقاصد اور بنیادی مضمون، تو اس لیے علماء وہ کام کرتے تھے جس کی ضرورت تھی، لفظ کا ترجمہ کرتے تھے، مشکل لفظ کی وضاحت کرتے تھے،
مستنبطات ذکر کرتے تھے۔ بعد میں یہ نظری بنی، اس لیے بعد کے مفسرین نے پھر اس کی طرف توجہ کی، اور پھر تفسیر کا طرز ہر قرن میں بدلتا رہتا ہے۔ ہر مفسر کا ماحول، اس کا زمانہ، لوگوں کی ذہنی سطح، یا اس کے سامنے کچھ فتنے، اس کا رد بھی ان کی تفسیر کا ہدف ہوتا ہے۔ تو تفسیر کا منہج وہ زمانے کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے۔ مقصود اللہ کی کتاب کو سمجھانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر غور کیا جائے تو یہ صورتوں کے اندر موجود ہے، اگر مفسر نے نہیں لکھی ہے، کیونکہ مفسر انسان ہے، وہ معصوم نہیں ہے۔ قرآن معصوم ہے، مفسر تو معصوم نہیں ہے۔ اپنے بس کے مطابق اس نے قرآن کریم کی خدمت کی ہے۔ تو قرآن کریم میں غور و فکر کیا جائے تو بہت سارے مناہج قرآن خود بتاتا ہے۔ مثلا اگر آپ کسی صورت میں غور کریں تو صورت کے اندر دلائل ہوتے ہیں، تو ظاہر بات ہے دلیل تو خود مقصود نہیں ہوتا ہے، کسی مدعا کو ثابت کرتا ہے۔ اس میں بشارت ہوتی ہے، خوشخبری، تو وہ کسی کام کی کرنے پر ہوتی ہے۔ اس میں تخویف ہوتی ہے، تو ظاہر بات ہے کسی خلاف ورزی پر وہ ہوگی۔ اس میں مثال ہوتی ہے، مثالیں، تو مثال تو خود مقصود نہیں ہے، مصلحوں کی وضاحت کے لیے ہوتی ہے۔ اس میں قصہ ہوتا ہے، قصہ تو عبرت کے لیے ہوتا ہے، قرآن کریم قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ اس میں قسم کا بیان ہوتا ہے، تو قسم تو کسی بات کی تاکید کے لیے کہی جاتی ہے۔ تو وہ کیا چیز ہے جس کے اس بات کے لیے دلائل، تاکید کے لیے قسم، ان کے ماننے والوں کے لیے بشارت، نہ ماننے والوں کے لیے تخویف، وضاحت کے لیے مثال، اور عبرت کے لیے قصہ بیان کیا جاتا ہے، تو اسی کو کہا جاتا ہے دعوی صورت یا عنوانی صورت یا بنیادی مضمون، بنیادی و مرکزی مضمون۔ تو یہ تو قرآن کریم میں خود موجود ہے، اور صورت کے مضامین کو، مقاصد کو فہم کے قریب لایا جاتا ہے۔ لہذا ہر صورت کے اندر ان چیزوں کو تلاش کیا جائے، اور جن مفسرین نے یہ کام کیا ہے ان کی کتابوں سے استفادہ کیا جائے۔ عربی میں اس میں توجیہ الناظرین فی الی مقاصد الکتاب المبین کے نام سے شیخ عبدالسلام رستمی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور سمت الدرر فی تناسب الآیات والسور شیخ محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور اسی طرح سیوطی کی کتاب ہے ترتیب و اسرار و ترتیب القرآن۔ اس طرح دیگر مفسرین نے اس پر بڑا اہم کام کیا ہے۔ آخر میں یہ درخواست ہے کہ فہم قرآن کے متعلق اپنے بس کے مطابق ہم نے یہ تقریباً 50 کے قریب ویڈیوز مختصر بنائیں، اس لیے کہ علوم القرآن کی کتابیں بڑی ضخیم ہے، اور اس کی طرف رسائی نہیں ہوتی، یا وہ عربی میں ہے، عربی سمجھ میں نہیں آتی، تو ہم نے اپنے بس کے مطابق اس کو بیان کیا تاکہ علوم قرآن سے واقف ہو کر تدبر قرآن کا راستہ ہموار ہو جائے، اور قرآن کریم سے استفادہ کرنا آسان ہو جائے۔ تو جو ہمارے سننے والے ہیں ان سے ہماری درخواست ہے کہ وہ ہمارے لیے دعا کرے، اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا فہم نصیب فرمائے۔ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ قرآن کریم سمجھے، لیکن ان کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے، تو یہ فہم قرآن کی وہ اصول ہے جن پر قرآن کریم کا فہم موقوف ہے۔ اہل علم سے یہ درخواست ہے کہ وہ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ان کو نظر آ جائے، میں تفسیر کا ایک اندازہ طالب علم ہوں، نہ علم کا دعوے دار ہوں، اور نہ کسی غلطی کے ماننے میں کوئی تعامل کروں گا، تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس پر کمنٹ میں لکھے، اس کی نشاندہی کرے، اور اگر اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے
تو وہ اس کو آگے شیئر کرے اور لوگوں کو ترغیب دے۔ یوٹیوب پر بالترتیب یہ اسباق موجود ہے، اور یہ اس کے اس سلسلے کی آخری ویڈیو ہے جو ہم نے بنائی۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اور سلسلہ جاری کریں گے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات ولا حول ولا قوة الا باللہ۔